بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح ٹھہرے کہ آنے جانے کے لیے راستے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ جو اس طرح ٹھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا، اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنن ابو داؤد۔ موجودہ حالات کے مطابق غور کریں تو کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ آج ہم مختلف احتجاج، مختلف تقریبات اور دینی سیاسی جلوس کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایمبولینسز راستے میں پھنس جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب راستہ بند کرنے پہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا تو سوچیں کسی اور مقصد کے لیے کیا ثواب ملے گا۔ رات میں سفر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان دینی اور دنیاوی نقصانات کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار جماعت ہیں۔ جتنی برحق حدیث مبارکہ ہے، ہم بغیر احتیاط کے رات میں اکیلے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دراصل شیطان تاریکی میں اکیلے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی یہ مختلف روپ میں آ کر ہمیں ڈراتا ہے، لیکن اگر تین یا اس سے زائد افراد حالات سفر میں ہوں تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ تین میں تو نماز بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔